بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ ایک عام آدمی کو کتنا قرآن آنا چاہیے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آخری 10 صورتیں آتی ہیں، ہمیں 5 سورہ آتا ہے، قرآن ہمیں درمیان سے آتا ہے۔ برحال ہر ایک بندے کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے، ہر بندے نے ایک اپنا ذاتی فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ اصل میں کتنا قرآن کریم بندے کو آنا چاہیے، اس کے 3 جوابات ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ ہر بندے کو اتنا قرآن آنا چاہیے کہ کم از کم وہ ایک ہفتے کی جو نماز ہے نا، ایک ہفتے کی نماز کے اندر یا 3 دن کی نماز کے اندر جو تلاوت ایک دفعہ کر لے تو دوبارہ اس تلاوت کا جو نمبر ہے وہ 3 دنوں بعد ہے یا ایک ہفتے بعد ہے۔ تو اس رول کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کریم کتنا آتا ہے۔ کیا ہمیں اتنا قرآن آتا ہے کہ ایک تلاوت آج ہم مثال کے طور پر سورۃ الناس اگر تلاوت کرتے ہیں کسی نماز میں، اس سورۃ الناس کا جو نمبر ہے وہ 3 دنوں بعد اگلی نماز کے اندر آئے۔ ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھنا، ہر نماز کے اندر سورۃ الناس پڑھنا، ہر نماز کے اندر انا اعطینا پڑھنا، ساری زندگی کی نمازوں کا شکر ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل کیے ہیں کہ ہماری نمازوں کا انحصار ان 2 صورتوں پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا قرآن آنا چاہیے کہ ایک تلاوت کا نمبر 3 دنوں بعد آئے۔ نمبر دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مخصوص جو حصے ہیں وہ بندے کو اس انداز سے یاد ہونے چاہیے کہ بندہ کسی غیر مسلم کے سامنے یا کسی بھی اجنبی بندے کے سامنے تلاوت کرے نا تو تلاوت کرتے ہوئے اگلے بندے کو یہ احساس ہو کہ یار یہ پتہ نہیں حافظ بھی ہے یا نہیں حافظ۔ ہر غیر حافظ بندے کو کم از کم اتنا قرآن آنا بہت ضروری ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ ہے۔ اور تیسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، ہر نماز کے اندر ہم نے لوٹا کے ہی قرآن کریم پڑھنا ہے، تو کم از کم ہمیں پھر دیکھ کر قرآن کریم اس طرح بہترین آنا چاہیے کہ قرآن کریم بچوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے یا کسی بندے کے سامنے پڑھتے ہوئے ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن اگر درمیان سے کھولیں، دیکھیں انگلش کے اوپر ہم نے محنت کی، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے۔ انگریزوں کے ساتھ بھی ہم انگلش بولتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انگریز کون ہے۔ عربی سیکھتے کہاں سے کہاں جا پہنچے، کہ عربوں کے ساتھ عربی بولتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو دیکھیے جس چیز کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں، بڑی جستجو اور لگن کے ساتھ محنت کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر ہمیں رزلٹ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ اتنا بھی لگاؤ نہیں ہے۔ جب قرآن کریم درمیان سے کھولتے ہیں نا، بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، گھر والوں کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، غیر مسلموں کے سامنے تو بات ہی نہ کرے۔ پڑھتے کس طرح اتنا عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں کہ خود پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو شرمندگی ہوتی ہے۔ یقین جانے اگر پورے قرآن کریم کا ایک سپارہ، صرف ایک سپارہ میں آپ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ تسلسل کے ساتھ اس کی روانگی پہ محنت کر لینا تو سارا قرآن آپ کا سیدھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اکثر حروف بار بار لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا، یہ قرآن کریم ہے۔ یہ آپ خود بتائیں، ایسا پڑھتے ہوئے خود شرمندگی نہیں ہوتی؟ زیادہ سے زیادہ بندہ ایک حرف ایک سانس سے پڑھے، درست تو پڑھے نا، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، مختصر پڑھے، تھوڑا پڑھے، ایک دو حرف پڑھے، لیکن کسی بندے کے سامنے پڑھ تو شرمندگی تو محسوس نہ ہو۔ اس طرح حروف کو اتنا زیادہ توڑ کے، اتنا زیادہ قرآن کریم کے تباہی کر کے پڑھنا کہ کوئی دوسرے کو چھوڑیں، بندے کی اپنی طبیعت ہی مطمئن نہیں ہوتی۔ تو کم از کم دیکھیں، ایک تو یہ کہ اتنی صورتیں یاد کر لو کہ ایک صورت کا نمبر 3 دنوں بعد آئے، یا قرآن کریم کے مخصوص جو حصے ہیں جو آپ کو آسان لگتے ہیں وہ تھوڑے نہ ہوں۔ کم از کم قرآن کریم کے 30 سپارے ہیں تو آپ کے جوڑ توڑ کے کم از کم ایک سپارہ آپ کو صحیح یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر تیسرا پھر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو پڑھنے کا انداز ہے آپ کا، وہ پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے سامنے بھی کسی دوسرے کے سامنے بھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم اتنا قرآن کریم ہر اجنبی بندے کو یاد ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ توڑ کے ہی پڑھے، ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھے، توڑ کے ہی پڑھے۔ یقین جانے جو بچے میرے پاس آن لائن پڑھتے ہیں نا، ایک سپارہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک سپارہ میں ان کی روانگی درست کراتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں اور بچے تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانے سننے میں مزہ آتا ہے۔ ایک سپارہ صرف کس طریقے سے ایک حرف توڑ کے پڑھیں، صفائی کے ساتھ تو پڑھیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم. اگرچہ توڑ کے پڑھے بندہ درست تو پڑھے نا، توڑ کے پڑھتے ہیں اور اتنا زیادہ بیڑا غرق کرتے ہیں، یقین جانیں کہ اپنی اولاد کے سامنے بھی بندے کو قرآن پڑھتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے. کیا اولاد ہماری سوچتی ہوگی، کیا ہماری دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کبھی قرآن کھول کے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جب بھی وہ دعاؤں میں یاد رکھنے لگے گے تو فوراً ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ماں باپ کو خود تو قرآن آتا کوئی نہیں تھا، اگر آتا ہوتا تو ہمیں ضرور سکھاتے. تو دیکھیے کم از کم پورے قرآن میں سے ایک سپارہ صحیح یاد کر لیں یا ایک سپارہ دیکھ کر بہترین یاد کر لو. یقین جانیں یہ بہترین میں آپ کو ٹیکنیک بھی بتا گیا ہوں، بہترین کام کی بات بھی بتا گیا ہوں، اور صرف 1 مہینے کی محنت درکار ہے. 1 مہینہ جستجو کے ساتھ، 1 مہینہ دل لگی کے ساتھ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.